السلام علیکم جی، میں ہوں چودھری شوکت FM 92 کے پروگرام تیسری آنکھ کا میزبان، اور آج میرے ساتھ انتہائی قابل احترام مہمان ہیں جناب ظفر مغل صاحب۔ یہ سابق صدر ہیں کشمیر پریس کلب میرپور کے، اور سابق وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری بھی ہیں، اور دوسرے مہمان جو ہیں وہ ہمارے مستقل مہمان ہیں محمد اقبال خواجہ صاحب۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں پروگرام میں تشریف آوری پر۔ تو آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، یہ جو آج جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے اس حوالے سے، چونکہ آپ کی مسائل پر، مشکلات پر گہری نظر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ آپ درد دل رکھنے والے میرے مہمان ہیں۔ یہ میرپور میں جو جرائم کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اکثریت جو ہے وہ غیر ریاستی جرائم پیشہ افراد میں اکثریت غیر ریاستی لوگوں کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ظفر مغل صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو میں شوکت صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور FM 92 جو ہمارا ریڈیو ہے، معروف ریڈیو ہے میرپور کا FM، ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس پروگرام کی وساطت سے براہ راست جو ہے وہ شہریوں سے اپنے ویوز جو ہے وہ اس حوالے سے شیئر کر سکوں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی یہ میرپور کی انتظامیہ میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو میرپور جو کہ تارکین وطن کا شہر ہے، متاثرین منگلہ ڈیم کا شہر ہے، اور اس کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے، اس لحاظ سے اس پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس شہر پہ ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ یہاں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، تو یقیناً میں بھی چونکہ سن آف دا ساحل ہوں، اس شہر کا باسی ہوں، تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں بڑا پلا ہوں، اور یقیناً یہ آپ کی بات بجا ہے کہ یہاں جرائم کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کی زیادہ تر وجہ جو میرے علم کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غیر ریاستی افراد جی، کا باقی آزاد کشمیر کی نسبت زیادہ غلبہ ہے، بھرمار ہے۔ جی، وہ اس لیے دن بدن یہ غالب ہو رہے ہیں چونکہ ایک تو یہ امراء کا شہر ہے، امراء کا اس لحاظ سے کہ یہاں کے شہری جو ہیں وہ آسودہ حال ہیں، اور چونکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے، بلکہ زیادہ افراد جو ہیں وہ بیرون گھروں کے ملک، گھر ہی خالی پڑے ہوئے ہیں۔ جی، بالخصوص برطانیہ میں آباد ہیں، بالکل۔ اور اس لحاظ سے یہ خوشحال لوگ ہیں، اور یہاں بکاریوں کی تعداد بھی پنجاب کے شہروں کی نسبت، آزاد کشمیر کے دوسرے شہروں کی نسبت یہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو KPK سے تعلق رکھنے والے یا افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بھی یہاں محنت مزدوری کے لیے یہاں آتے ہیں، اور اگر جرائم کا چارٹ سال کا نکالا جائے، جو ہم ہر سال نکالتے بھی ہیں، خبریں بھی لگاتے ہیں، چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو اس لحاظ سے ہماری اس پہ گہری نظر پہلی ہوتی ہے، جنوری کو یہی اور ہوتا ہے۔ جی، اور جب بھی سال کے پہلے ہفتے میں ہم یہ انالیسس کرتے ہیں تو یہ انالیسس اتنا ایک گناؤنا ڈراؤنا خواب ہوتا ہے کہ اس میں میرپور کے مقامی لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے بالکل تو ایسے یہ ہے۔ بالکل غلط بات نہیں ہوگی۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میرپور میں جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انتظامیہ کیا کرتی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے وہ رجسٹریشن کا عمل بھی شروع کر رکھا ہے، سب سے بنیادی اور چیز یہی جی، ہے جس اور طرف آپ جا رہے ہیں۔ اور ابھی بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ مقامی نہیں ہیں، چونکہ ہم مقامی ہیں اور مقامی لوگوں کو جانتے پہچانتے ہیں، اور رپورٹنگ کرتے ہیں پورے شہر میں۔ 40 سال سے اس شہر کی سڑکوں پہ، گلیوں میں، سیکٹروں میں، مختلف جگہوں پہ، چوکوں چراہوں میں، ہوٹلز پہ، اور دیگر جتنے بھی اجتماعات والی جگہیں ہیں، لائبریریز ہیں، کالجز ہیں، سکول ہیں، اور ہم اکثر جلسے جلوسوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس جلسے جلوس میں کتنے لوگ مقامی ہیں اور کتنے غیر ریاستی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رجسٹریشن کا عمل انتظامیہ ہمیشہ کہتی ہے جی کہ ہم نے بڑی سختی کی ہوئی ہے، لیکن جس کسی کو پوچھے کہ آپ کدھر رہتے ہیں، کون ہیں،
ہم بھی اگر نہیں جانتے تو پولیس والے تو تبادلے ہوتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، وہ مستقل طور پہ یہاں تعینات نہیں رہتے، تو ان کے نالج میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے مقامی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. اس لحاظ سے انتظامیہ کا یہ فیلئر ہے، پولیس کا یہ فیلئر ہے کہ وہ رجسٹریشن کا عمل سالہ سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب تو آن لائن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر ریاستیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں محنت مزدوری کے لیے بھی موجود ہے، رہائش بھی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خواجہ صاحب کا پیغام ہے، اس کو توجہ سے سنا جائے. جی آپ کسی تھانے میں چلے، میں کسی کا جو نامزد نہیں کر رہا، یہ کسی تھانے میں چلے روٹین ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ سرمے کی طرح آنکھوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ایسے سرما آج کل ہے بھی نایاب، میرے خیال میں کوتور میں کمی ہوگی. بہت سرما اگر آپ ڈالتے نہیں، اس لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑی. میں نے سمجھا شاید نایاب ہو گیا. جب بھی پوچھا جائے ایس ایچ او صاحب وہ گئے ہوئے کہیں، وہ کہیں گے جو ڈیل کر رہا ہے اس کے سر پر اتنے مسائل ہوتے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیے ہوتے ہیں کہ شاید انہوں نے پورا میرپور جو سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ اگر تھوڑا سا انہوں نے مجھے یا آپ کو اٹینڈ کر لیا تو سر سے گر جائے گا وہ پورا شہر ہی. صحیح بات ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ سول سوسائٹی کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہی ہے، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی پناہ گاہ میرپور بننے میں ان کی مدد کر رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے فیض صاحب وہ یہ ہے کہ ایک بندہ رجسٹر ہو جاتا ہے، رجسٹریشن ہونے کے بعد قانون کو اپنانا تو اس کی ذمہ داری ہے نا. صحیح. اس میں رجسٹریشن کے سے ہٹ کے اخلاقی تربیت کی کمی بھی تو ہے نا، کہ جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں، اس کا یہ ماں دھرتی ہے میرپور. جیسے کراچی کو کہتے ہیں جی کہ کراچی ایسی ماں دھرتی ہے جہاں کا فرد بھوکا نہیں سوتا. میرپور بھی ایسی دھرتی ہے، اچھے لوگوں کی دھرتی ہے، خدا ترس لوگوں کی دھرتی. تو یہ جرائم پیشہ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے. چودھری صاحب اگر وہ سوچے تو پھر یہاں آئے کیوں؟ اچھا آتے اسی نیت سے، اسی لیے ان کا تو مشن یہی ہے، ان کا ماٹو یہی ہوتا ہے. پھر آگے آپ اگلا جرم دیکھیں نا کہ غیر ریاستوں کی ایک بڑی تعداد یہاں سے باشندہ ریاست بھی آ چکی ہے. وہ آپ کے کشمیری سٹیزن ہیں، وہ یہاں سے جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں، یہاں ملازمتیں بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں کو میرا خیال میں اس پر بات بھی ہوئی ہے. صحیح ہے، وہ لیکن وہ سر سے گزر جاتی ہے نا. گزر جاتی. صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب محکمہ پولیس میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو پنجاب سے، کے پی کے سے، ایون کراچی سے بھی یہاں میں ملازمتیں کر رہے ہیں. جی بالکل. ان کا کوئی نانی نٹا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اوپر سے حکم آتا ہے، نیچے آ جاتا ہے تو وہ جناب یہاں پہ آگے حاضری رپورٹ دے دیتے ہیں. اور پہلے جرائم میں بھی آزاد کشمیر کے باقی اضلاع ہیں، باقی اضلاع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. باقی اضلاع میں کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی برداشت نہیں کرتا. جی وہاں کے سیاسی کیا بات ہے، وہاں کے ایم ایل اے اتنے زندہ ہیں نا، اور ان کی سیاسی شعور بھی ہے اور زندہ دلی بھی ہے، سیاسی کیا. بالکل بالکل. ان کے اندر جو سیاسی غیرت وہ بہت زیادہ ہے. سیاسی غیرت ضلعی سطح پر اپنے ووٹرز کو شہر یونین کونسل تک آپ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ صرف پولیس کا قصور نہیں ہے، کسی کا بھی قصور نہیں ہے. نہیں قصور سب کا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں. آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. میں اسے ڈر جاتا ہوں کہ وہاں پہ مجھے عزت سے نہیں ٹریٹ کیا گیا، جب میں اسٹیشن کے لیے جاؤں گی یار اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے. وہ پہلے کا بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سیدھے مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کر لیتا تو وہ آدھی معلومات دیتا، پھر نیچے وہ کچھ اور لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب انٹرپٹ کریں تو پھر بےزتی کا خطرہ ہوتا ہے. تو پھر اس لیے شریف آدمی تو جانے کا سوچتا ہے لیکن دلیری نہیں کرتا کہ وہاں پہ جائے. تو اس پر محکمہ پولیس کو جس طرح یہ قائم کیا نا لائسنس کے لیے، دوسرا وہاں پہ جائیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو شہری ہیں، اے سی لگا ہوا ہے. جب ملازمین کے لیے لگا تو تب جو جانے کے لیے بھی لگا ہوا ہے. وہاں پہ وہ توجہ سے بات بھی سنتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں. لیکن یہی صورتحال اگر تھانے میں آپ جائیں تو وہاں پہ بالکل برعکس پتہ چلتا ہے کہ جنت میں اٹھ کر ہم جنت میں چلے آئے ہیں. تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا. تھانہ کلچر تبدیل موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا جدید خطوط پر استوار کرنا. جدید بھی ہے. میں اختلاف یہاں سے کرتا ہوں کہ جدید بھی ہے، صرف یہ کہ غلاموں کے لیے ہے. صحیح ہے. انتظامیہ کی تبدیلی کے بعد جرائم میں اضافہ ہونا یہ جرائم کلر کے لیے کوئی کڑا امتحان نہیں ہے. جی بالکل. آپ نے جو بات کہی ہے اس کی طرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ کی تبدیلی کے ساتھ تو بہتری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. جو نئے افسران آتے ہیں وہ تازہ دم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ اپنی نیک نامی کا بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں اور ماضی کی غلطیاں بھی سامنے ہوتی ہیں. تو ماضی کے وہ جو خدشات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں ان کے ازالے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے.
لیکن اس طرح کی وہ تبدیلی نہیں آ سکی جس طرح کے پہلے ایس ایس پی صاحب گئے ہیں اور نئے ایس ایس پی صاحب آئے ہیں جن کو عرف عام میں ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ماتھے کا ہے جھومر بھی، اور جرائم بڑی نیک کلر نامی بھی کے کہا چرچے جائے۔ بھی کیے جاتے ہیں، ہاں۔ اور ہمارے ہی دوست احباب میڈیا میں ان کے زیادہ تر چرچے کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ ان کے آنے کے ساتھ ہی میرپور میں کیا کیا واقعات ہوئے، ان کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کی روک تھام کرنی چاہیے تھی، اور وہ جو ان کے پیش رو تھے وہ جاتے جاتے یہاں سینکڑوں کے حساب سے کیمرہ سسٹم بھی لگا گئے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نائٹ ویژن کیمرے لگائے گئے، نائٹ ویژن لگے ہیں ہر لگے ہیں، انٹری پوائنٹ پہ۔ تو پھر یہ آخر یہ کیا وجہ ہے، اس کا انالیسس کیا جانا چاہیے کہ آخر وہ جرائم پیشہ کیسے داخل ہوتے ہیں اور وہ کیوں چیک آؤٹ نہیں ہو سکتے، یا ان نائٹ ویژن کیمرہ میں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، یا کیا وجوہات ہیں کہ لوگ جو ہے اس طرح ہمارے جو ہے وہ پریشان حال ہیں۔ اور اب یہ جو نئی بات آپ نے کی، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جو ہماری معزز خواتین ہیں جو یہاں اس طرح کے وہ پارکس نہیں ہیں، اس طرح کی وہ سہولیات نہیں ہیں، تو وہ واک کے لیے جب صبح باہر شرائع عام پر واک ہو جی، تو وہ اس طرح دن دہاڑے صبح سویرے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسے حادثات ہو رہے ہیں، گو وہ اس میں آئے بھی ہیں، جو کیمرہ کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں ان کی فوٹیج آئی ہے جو وہ بھی وائرل ہوئی ہے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ گروپوں میں، تو آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، خواجہ صاحب نے بھی دیکھی، حتیٰ کہ ہر شہری نے دیکھی، انتظامیہ نے بھی دیکھی۔ تو پھر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ ابھی یہ 3-4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اور ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا؟ وہ موٹر سائیکل سوار جو وہ سامنے دکھ رہے ہیں، تو وہ کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے ان کو گرفتار کرنا، یہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ یہ جو انہوں نے نشاندہی کی ہے ریاست باشندہ، جی، ریاست باشندہ کی جہاں تک بات ہے، ہمارے زمانے میں تو ایک ڈپٹی کمشنر صاحب معطل ہوئے تھے صرف اس جرم میں کہ ریاست باشندہ غیر قانونی طریقے سے انہوں نے سائن کیا۔ جی بالکل، وہ بھی کسی نے نوٹس دیا، اس کو حق مارا گیا، اس کی بچی یا بچے کا حق مارا گیا، وہ گیا تو تب، ورنہ تو آپ یہاں چلے جانا۔ تو اس حوالے سے جو ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، جی، باقی اضلاع میں میرپور کے کتنے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں اور باقی اضلاع کے کتنے لوگ ہیں جن کی میرپور میں جائیدادیں؟ یہ میں اس طرف بھی میں آتا ہوں، پہلے میں وہ ریاست باشندہ والی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر لوں کہ یہ ڈوگرا نے یہ جو قانون نافذ کیا تھا باشندہ ریاست کا، اسٹیٹ سبجیکٹ کا، یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ جو باہر سے لوگ ابھی آگے جو ماحول بنا ہوا ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ نہ کر سکیں، اور جو کشمیری جائز کشمیری عوام ہیں وہ ان کی حق تلفی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ اور دیکھیں وہ ڈوگرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈوگرا راج تھا، ڈوگرا سامراج تھا، وہ انگریز کے پٹھو تھے اور وہ ہم پہ حکمران تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ان حکمرانوں سے اور ان انتظامیہ کے لوگوں سے تو وہ بہتر تھے، وہ دیش بھی تھے جنہوں نے ریاستی تشخص جنہوں نے اپنی عوام کی بہتری کے لیے یہ قوانین نافذ اور کیے، کشمیر کا تشخص انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، نو کمپرومائز کیا۔ تو اب دیکھیں ابھی آپ سن رہے ہیں کہ یہ ابھی جی کہ گو ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کشمیری تشخص ناکام کر کے تو اس کو حساب نہ دیا جائے۔ آپ کی قطع کلامی معاف شوکت صاحب، میں آپ کو چیلنج دونوں کو کرتا ہوں، جی، کسی بھی جو ہمارے سامنے سن رہے ہو، کوئی بھی چلا جائے کہ یہ اس کو وہ کاپی بھی آپ لے جائے کسی باشندہ رہے گا جو 2 نمبر ہے، آپ کاپی بھی لے جائیں گے، آپ اے سی آفس میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ہاتھ نہیں ڈالے گا، اوپر چلے جائیں گے ڈی سی آفس میں تو وہ بھی ہوگا کہ چھوڑیں یار رہنے دیں۔ میری یہ جماعتوں کے لیے دینی جماعتوں کو سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو چیلنج کر دینا چاہیے، جی بالکل، اس کے علاوہ یا لوگوں کو سڑکوں پر نکلانا چاہیے، مسلمانوں کو سڑکوں پر نکلانا چاہیے کہ کل ان کی بچیاں بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اس قانون کی وجہ سے ان کے بچے بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس قانون کا جہاں معاشرے پر اثر ہوگا وہاں ہر شہری کے گھر پر، ہر گھر، بالکل ہر گھر، کوئی گھر سے محفوظ نہیں رہے غیرت مند ہر شہری خطرے میں پڑ گیا ہے، ان کی عزتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، ان کے بچے ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ظاہر ہے ایمان ہے تو یہ اس کو غیرت ہوگی نا، بے غیرت کا جس کا ایمان ہے وہ تو غیرت سے آ رہی ہے نا، تو جو ایمان والے لوگ ہیں اور سارے میرا خیال ہے 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ جو غیرت والے لوگ ہیں،
اور ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس بے غیرتی کے خلاف، اس اللہ کے ساتھ بغاوت کے ساتھ. ایک بغاوت پہلے چل تو رہی ہے صوفی نظام کے خلاف. دینداروں نے جو اس وقت تک کیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ دیندار اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. قصور دیندار میرا اس بھی ہے. وقت کوئی ہے اسمبلی میں، ہے کوئی دیندار؟ وہ ایک وہ بیچارہ وہ بولتا ہے وہ جماعت اسلامی کا جو سینیٹر ہے مشتاق خان وہ جی. چیخ رہا ہے اس کو اور بھی باقی جو ہیں وہ باقی وہ پتہ چلتا کہ وہ یا تو مردے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں اکڑ چکی ہیں وہاں پہ، لاشیں. یا پھر ان کی جو زبانوں کو جو ہے زندہ لاشیں کچھ ہیں. زندہ لاشیں ہوتی ہیں. جی تو وہ تو غلام ہیں نا اپنی اپنی پارٹیوں کے سربراہوں کے. ہاں وہ نام نہاد جو لیکن ہم لبرلز ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل. اللہ کے غلام ہیں اور بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر یہ اس کو دینا. خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور ہم سب کا یہ فرض ہے، صرف سینیٹر مشتاق احمد کا فرق نہیں ہے، فرض نہیں ہے یہ. یا اسلامی جماعتوں کا ہی کام یا نہیں بالکل ہے بالکل. بلکہ یہ سب کا کام یہ ہے. ہر سب کا شہری کام کا ہے. جو کلمہ کو ہم مسلمان ہیں سب اس کا مسلمان فرض ہیں، ہے. بالکل یہ سب جی کا کام ہے. یہ سب کا کام ہے. صحیح تو بات پھر اس حوالے سے آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. کر رہے ہیں. ہاں. آپ یہ اپنا کر فرض دیا ہم تو نہیں یہ ہے. پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اس وقت تک کی تاریخ جو ہے اس میں پہلے آپ میرے مہمان ہیں جو اس رونے کو بڑی آہو بکار سے بارگاہ الہی میں بھی اور ایوان بالا میں بھی رو رہے ہیں. جناب والا صحیح بات چونکہ یہ اس کا پاکستان اجر آپ کو اللہ دے. جو پاکستان کی بلڈنگ جو ڈھانچہ جو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھنڈر وہاں بھارت بچی ہے اس کی تو آپ یہ آخری پیغام 2 منٹ میں. دیکھیں جی آخری کہ پیغام 2 یہ منٹ ہمارے میں. ملک کا نام آفیشلی جو ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اگر اسلامی کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو نہ یہ جمہوریہ رہتا ہے، نہ یہ لبرلز رہتا ہے، نہ بلکہ ایک شکل ہی تو بگڑ کیا جاتی سمجھتے ہے. ہیں کہ یہ اللہ کے ذات کو دعوت بالکل. اور انقلاب اور زلزلوں اور پاکستان کو جو ہے وہ اسلامی کے بجائے کفریہ پاکستان کہہ لیں. جی یہ کفرستان بنا رہے ہیں اس ملک کو. یہ اللہ کا عذاب آنے کا مکان ہے جب اللہ کے احکامات کی لاکھوں خلاف ورزی مسلمانوں ہوگی. کا شہداء کا خون ہے. بچوں کا ہاں جنہوں نے اپنی بہت جانیں کٹوائیں اس جنہوں ملک نے کے لیے. گردنیں کٹوائیں جنہوں نے اپنے خون بہائے جی اس پاکستان کے ساتھ یہ جرم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ یہ جرم ہو رہا ہے اور اس جرم میں پھر شہداء کے سامنے سب نے جواب دینا ہے. تو سامعین محترم ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آئندہ ہفتہ تک کے لیے جناب ظفر مغل صاحب، محمد اقبال خواجہ اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ سب کا نگہبان ہو، اللہ آپ کا مددگار ہو.